ہمیں اتنا کچھ ملنے کے باوجود ہم وہ کتاب نہیں پڑھ رہے. کتاب کون پڑھ رہا ہے؟ غیر مذاہب. عمل کون کر رہا ہے؟ وہ. کامیاب کون چل رہا ہے؟ وہ. جب یہ کثرت سے پڑھیں گے، ڈیلی 500,000 مرتبہ پڑھو اللہ کے حکم سے، آپ کا جو جادو ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ آپ رب کی پناہ میں، آپ کہہ رہے ہو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا کیا؟ یقین کریں اگر ہم رمضان میں اتنا کام کر لیں تو سمجھ لیں اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اور ہمارے روزے قبول ہو گئے. اس جگہ پہ یہاں پہ جو مسلمان لوگ ہیں یہاں پہ اس سارے سب کانٹیننٹ پہ، یہاں پہ ہمیشہ ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو آپ کو یہ کھٹکا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ چیز درست ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یا میں نے آپ سے ادھار لیا ہے تو آپ کو کھٹکا ہوگا کہ واپس نہیں آنا، یا جو ہے وہ آپ نے میرے لیے کوئی کام کیا ہے تو اس کی اجرت میں پینڈنگ کر لوں گا. سیلریز ہمیشہ یہاں پہ اکثر پینڈنگ ہوتی ہیں. اس میں پیسے کھا جانا ایک سمپل سی بات ہے، آ جائیں تو حیرت ہوتی ہے اچھا انہیں پیسے دیتے نہیں یار. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جن ہم قوموں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف ہیں اور جو گناہوں کی طرف ہیں اور جو ذلت کی طرف ہیں، وہ قومیں جو ہیں کبھی کوئی خبر آئی ہے کہ کبھی پیسے ان کے مارے گئے ہیں، کبھی کچھ ہوا ہے، کبھی کیا سسٹم کتنے آرام سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جیسے اجرت ان کو ٹائم پہ مل رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر چیز آگے پیچھے ہو جائے تو کتنے بڑے قانون پورے معاشرہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یار اس نے کام کیا تھا اس کو پیسے کیوں نہیں ملا. ہمیں اتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ یا خون خشک ہو جاتا ہے، لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، پیسے نہیں ملتے یار. اور ہم روزوں میں اور عمروں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے پھنسے ہوئے ہیں. ہماری زکاتیں بھی پوری ہیں اس معاملے میں، وہ زکاتیں بھی ہم دے رہے ہیں لیکن کسی کا حق نہیں دے رہے. یہاں پہ آپ کی اتنی خوبصورت بات ہے، ہم نے قرآن مجید کو گھروں میں رکھا ہے سنبھال کے غلاف میں ڈال کے اچھے سارے، اور اوپر سجا کے رکھ دیا ہے. قرآن تو آیا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرنے کے لیے ہم نے اس کو سمجھا. قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، ہماری قوم کے لیے اترا، اور اشرف المخلوقات میں انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے بہترین امت کون سی؟ امت محمدیہ ہے. اور ہمیں اتنا کچھ ملنے کے باوجود ہم وہ کتاب نہیں پڑھ رہے. کتاب کون پڑھ رہا ہے؟ غیر مذاہب. عمل کون کر رہا ہے؟ وہ. کامیاب کون چل رہا ہے؟ وہ. بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے شک ہم اس کو کامیاب کہیں گے دنیا میں، لیکن دنیا میں بھی وہ جو کامیاب ہیں وہ قانون کون سا پڑھ رہے ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب یہاں پہ ہماری غلطی کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا موازنہ اپنا کریں، ہمارے پاس کوئی کتاب آ جائے نا، کتاب اب پڑھنے کے لیے ہم جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں ہمیشہ ہم کون سی کتاب نہیں پڑھتے جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی انگلش کی کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ نے، یا اردو کی ایسی وہ اردو لکھی کہ سمجھ آپ نے کھولی، دیکھنا تھوڑا سا نہیں سمجھ آیا رکھ دینا ہے. ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اگر ابھی بھی ہم صرف اتنی کوشش کر لیں کہ اس کو ایک لفظ ڈیلی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف ایک لفظ. اور میں اکثر کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑیں، پہلے نماز کا ترجمہ پڑھ لیں. ہم نماز کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو سیدھی کر لیں. رب کہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو ایسے جیسے میرے ساتھ باتیں کر رہے ہو سامنے. تو ہماری نمازیں کیا ہے؟ اگر ہمیں ترجمہ آ جائے، ہم لفظ پڑھتے ہیں، شروع نماز کا جو کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، پھر ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ اکبر، پاک ہے تو اے اللہ. اس کی تسبیح بیان کی، اور ہم بیان کیے جو تو کس لفظ سے، کن الفاظ کے ساتھ کیے. ٹھیک ہے. اگر ہم دوسری دعا پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا، کہ اللہ دور کر دے ہمیں برائیوں سے، جیسے مشرق سے مغرب ہے، دھو دے ہمارے گناہوں کو. اس کی پوری آپ ترجمہ پڑھیں تو، کیونکہ شارٹ ٹائم ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟
شیطان سے پناہ نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں رب ہمیں بچا لے، اپنی پناہ میں رکھ لے، شیطان سے بچا لے. تو یہاں پہ بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے بچا لے. اب تیری پناہ میں آتے ہیں کس سے؟ شیطان مردود سے. تو جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اس سے تو غلطیاں سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اکثر میرے پاس آتے ہیں نا جادو ہو گیا جیسے، میں کہتا ہوں اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. جب یہ کثرت سے پڑھیں گے، ڈیلی 500,000 مرتبہ پڑھو اللہ کے حکم سے، آپ کا جو جادو ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ آپ رب کی پناہ میں، آپ کہہ رہے ہو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان سے. اب آپ نے پناہ مانگی گیا رب سے، آپ التجا کری گیا تو رب نے اپنی پناہ میں لے لیا. اب وہ آپ کا بال بھی بینکا نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد ہم جب شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی پڑھ لینا. اب نماز میں صرف نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ ہو پوری، تو یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، رب ہے. یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، رب بہت بڑا لفظ ہے. ہر جگہ پہ رب جو ہے اس میں استعمال ہوا. یہاں پہ رب کا لفظ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں پہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کر لو 2 نمبریاں جتنی کرنی ہے، بہن کے حق کھا لو، بھائیوں کے حق کھا لو، لوگوں کی سیلریاں کھا لو، لوٹ مار کر لو، ظلم کر لو. نام ہم رکھتے ہیں سبحان اللہ ملک شاپ، مکہ مدینہ شاپ، ہم نام ایسے ایسے رکھتے ہیں کہ دنگ رہ جائے، لیکن وہاں پہ کام کون سے ہو رہے ہیں؟ اگر ہم صرف ناپ تول، جو ہمارا تول ہے وہ صحیح ہو جائے، غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں. ہم تو ہر چیز بیچنا قسم کھا گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں زیادہ قسمیں کھانے والا بندہ ہی جھوٹا ہے. بالکل ہی الٹا. اندازہ کریں یہاں پہ قسمیں نہیں کھانی. اور کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی اتنے کی پڑی اتنے کی پڑی؟ نہیں سر، آپ مناسب سا جائز منافع بتا گے اتنے کی ملے گی آپ کو، جھوٹ نہیں بولنا. آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فوکسڈ یہ کہتے ہیں کیا کہ باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ سمجھنے کی بات عرفان بھائی یہ ہے، رب سے ہم باتیں کیا کر رہے ہیں. آگے ہم کہتے ہیں اہدینا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اچھا دعائیں کر رہے ہیں سیدھے راستے کی، باہر جاتے ہی پوٹھے راستے الٹے رستوں پہ پوٹھے راستے لگ جاتے. یہاں پہ ہم رب سے دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیونکہ پتہ ہے نا ہم رب سے کیا بات کر کے آ رہے ہیں. آگے پھر ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے جن کو. اگلا لفظ کیا ہے؟ نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. اچھا ہم پوری سورہ فاتحہ میں رب سے کیا کیا کچھ وعدے کر کے باتیں کر کے جاتے ہیں، تو اسی لیے سے کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی ماں، یہ ام الشفا بھی ہے. یہ لفظ ایسے نہیں ملے، یہ ام الدعا بھی ہے. دیکھیں اب سورہ فاتحہ پڑھنے کتنی بڑی دعا ہے، ساری دعائیں تو آپ نے مانگ لی، ہر چیز مانگ لی. تو اس لیے سورہ فاتحہ کی اتنی اہمیت ہے. آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں اچھے طریقے سے تو نماز آپ جب پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. یقین کریں اگر ہم رمضان میں اتنا کام کر لیں تو سمجھ لیں اللہ نے ہمیں توفیق دے دی اور ہمارے روزے قبول ہو گئے. میں یہاں پہ ایک بات کہوں، اگر رمضان سے پہلے ایک حدیث ہے نا، بڑی مشہور حدیث، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے
اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا لے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے لیے بد دعا کی. یہاں پہ اگر ہماری زندگیوں میں رمضان آئے، اگر ہم نے بہنوں کا حق کھایا ہے، ہم ان کا حق نہ لٹائیں. اگر ہم نمازی نہیں تھے، نمازی نہ بنے. اگر ہم بے ایمان تھے، بے ایمانی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، دھوکہ نہ چھوڑیں. تو پھر کیا ہمیں یہ رمضان نے فائدہ دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ رمضان دیکھیں، آپ ہیں، میں ہوں، صرف ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کو صحت کے متعلق پتا ہے تو وہی بتانا ہے. دیکھیں صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، صحابہ ایک لفظ یاد کرتے، یاد کرنے کے بعد جا کے دوسروں کو بتاتے. یعنی کہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، ہمیں جو بات اچھی ملے ہم آگے جا کے وہ لوگوں کو بتلائیں. تو اس لیے اگر ہماری زندگیوں میں رمضان ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے دل میں خوف ہو، پتہ نہیں رب نے اگلا رمضان زندگی میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا. حالانکہ اس کے بارے میں چھوٹی سی حدیث ہے کہ ایک دونوں دوست تھے، یا غالباً ایک ہی طرح وہ نیکیوں میں تھے. تو ایک بندہ آج فوت ہو جاتا ہے، ایک کی زندگی میں اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے. تو جب وہ فوت ہوتے ہیں تو جنت میں جس کی زندگی میں بعد میں رمضان آیا ہوتا ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا کہ وہ پہلے جنت میں چلا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے عبادات کی، وہ نیکیوں میں آگے نکل گیا اور وہ جنت میں بھی پہلے چلا گیا. تو یہاں پہ رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. میں کہتا ہوں رمضان میں آپ روزے رکھیں، قرآن پڑھیں، برے کاموں سے بچیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کر دے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمیں پتہ بھی ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں. بعض اوقات آتے ہیں ہم، پہلے آیا، دوسرا، تیسرا، جاتے وقت سب سے پہلے چھوٹے والا بھائی کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے. یعنی کہ کوئی ترتیب نہیں. تو ہمیں کیوں سبق نہیں آتا؟ اور نصیحت میں سب سے بڑی نصیحت کیا ہوتی ہے؟ جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو میں اکثر جنازے پہ کہتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی نصیحت کر دیں، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کل ہم نے یہاں پہ آنا ہے. اگر آج آپ اس کے لیے رو کے رب سے دعائیں کرو گے، اگر آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو یاد ہے تو رو کے نہیں. تو آج یقین کریں ایک جگہ میں مجمع پڑھا رہا، جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا، بزرگ داڑھی والے رونا شروع ہو گئے. میں نے کہا ہم نے اپنے بیٹوں کا جنازہ پڑھا ہوگا، بھائیوں کا، دوستوں کا، وہاں پہ جن بندوں کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے وہ گئے ہوں گے، جا کے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے ہوں گے، پھر آگے ہوں گے. تو یہ ہم نے اس کے ساتھ مذاق نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا. حالانکہ حق تو یہ ہے مسلمان کا، مسلمان کے اوپر آخری حق کیا ہے؟ رو رو کے دعائیں کرے اس کے لیے، اس کا جنازہ پڑھے، اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرے. تو یہاں پہ ہم نے تو اس دن بھی اس کے ساتھ فراڈ کر لیا، تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسے فراڈ ہونے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ کا جنازہ ہو تب آپ کے ساتھ بھی لوگ آئیں لیکن دعائی نہ کر کے جائیں. 80% لوگ جو ہے ان کو آتا ہی نہ. تو یہاں پہ ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک.